بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله مولانا العظيم. قرآن پاک میں سورہ توبہ 10واں سپارہ جس میں میں نے 2 آیات مبارکہ اس وقت تھوڑے سامنے تلاوت کی کیا. ان آیات تو پہلے بلکہ پوری سورت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے خاص مضمون اور اس سورت کا دعویٰ یا موضوع ہے وہ ہے قتال فی سبیل اللہ. حکم ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ. اے ایمان والو کفار کا مقابلہ کرو، لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ باقی نہ رہے. فتنے تو مراد ہے کفر اور شرک. تو جب تک شرک ہے، کفر ہے، تو فرمایا کفر کے مقابلے کے اندر تسی لڑو اور جہاد کرو تاکہ کفر و شرک مٹے اور توحید اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پرچار ہوئے. اسی سمت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام سے کافروں کی 2 قسموں کا نظریہ اور عقیدہ بیان فرمایا ہے. ایک ہے یہودی اور ایک ہے عیسائی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہودیاں نے ایک کفر کیا کہ وہ آتے کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی یہ آخنے لگ پہ کہ عزیر علیہ السلام جڑے اللہ پاک کے نبی نے وہ اللہ کے بیٹے. اور عیسائیاں نے ایک کفر کیا کہ وہ ایک آخنے کہ قالت النصارى المسیح ابن مریم ابن اللہ. کہ عیسائی یہ آتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے مریم کے بیٹے وہ اللہ کے بیٹے نے. نعوذ باللہ گویا کہ اللہ کی اولاد اس معنی نال انہوں نے ثابت کرنا شروع کر دی کہ اللہ نے اپنی خدائی کے اندر، اپنے بادشاہی کے اندر، اپنی عبادت کے اندر ان ہستیاں انبیاء شریک کر کے کر کہ گویا جس طرح اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کو مدد منگنی ہے، جس طرح اللہ کے نام کی منت ہے، عبادت ہے اور دینی ہے، اسی طرح ان نبیاں کے نام کی منت اور ان کی بھی عبادت کرنی ہے. اور اس واسطے کرنی ہے کہ یہ اگر راضی ہوئے تو یہ اللہ کے بیٹے نے کہ اصا کو اللہ بھی یہ کر کے سن راضی کر کے سن. اس چیز نہ اللہ پاک بیان کر کے اگے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں نے پھر انہوں ہی یہود و نصارا نے اپنے علماء سے اپنے پیر اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. فرمایا انہوں نے اپنے علماء، اپنے رہبان، اپنے پیران رب بنا کے ہے اللہ کو سوا. اور اسی طرح والمسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی انہیں اپنا رب بنا کے ہے. رب بنانے کا معنی یہ ہے حدیث میں آنا ہے کہ جڑی گل اس وقت تے انہوں نے یہ برے پیر تے برے علماء گل آخن اس گل نہ اپنی کتاب کے مقابلے میں ترجیح دینے جڑی کتاب اللہ پاک نے تورات یا انجیل نازل فرمائی ہے آپ نے بس یہ ٹھیک آخ رہے ہیں اس سے چلنا ہے. حالانکہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ رب معبود صرف اللہ کی ذات ہے، نہ ہی حکم ہے وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا.
اللہ کی طرفوں تو یہ آخیا گیا کہ صرف تساں نے ایک معبود، ایک الہ، ایک اپنا حاجت روا مشکل کشا اس کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ فرمایا اس واسطے کہ معبود کائنات کے اندر عبادت کے لائق انسان کی منت نظر عبادت بدنی ہوئے، مالی ہوئے، زبانی ہوئے، ہر لحاظ نال جڑا صرف ایک اللہ پاک کی ذات واسطے ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، فرمایا اللہ کے پاک کے شریکہ کو یہ اللہ پاک نے ذکر فرما کے کہ انہاں علماء نے اور انہاں پیراں بزرگاں نے جڑے برائی کی طرف لوگاں لے کے اس وجہ تو انہاں یہ کام کیتا، فرمایا اس واسطے یہ کام کیتا انہاں دنیا کی لالچ آ گئی اور دنیا کا مال و دولت اکٹھا کرنا شروع کر دیتا، سونا چاندی، تو اس وجہ تو وہ لوگ دین تو دور رکھنا شروع کر دیتا تاکہ یہ دین تو دور ہو سن، دین نہ دسنا نہیں ہے تو اے سارے نام لگے رہ سن۔ اس میں قرآن نے دیا میں نے آیات پڑھی نے اللہ پاک نے بیان فرما کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو بہت سارے من الاحبار علماء والرہبان اور پیر لیأکلون اموال الناس، لوگوں نے مال کھانے بالباطل غلط طریقے، غلط طریقہ یہ ہے سچ کا چھپا چھوڑنا، لوگوں کی مرضی کے مطابق چلنا، بس جو لوگوں کی چاہتے اس کے مطابق کو نہ دسنا تاکہ یہ سارے نذرانے اور یہ سارے تعلقات جڑے نے اساں انہاں کولوں ملتے رہو، باطل طریقے سے مال لینے ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے کو دور کرنے نے لوگاں اللہ کے دین کو۔ لیکن اللہ پاک فرمایا کہ جڑا مال و دولت اکٹھا کرنے نے کل قیامت کے دن کے معاملہ پھر ہو سی، فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضہ، وہ لوگ جو مال و دولت خزانے اکٹھے کر رہے ہیں سونے اور چاندی کی صورت کے اندر، لیکن ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر اس خرچ نہیں کرنا۔ اب اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہ کرنا ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو پھر نہ ادا کرنا، اسی طریقے سے دین کے واسطے کسی موقع پہ بھی نہ خرچ کرنا، زکوٰۃ فرض ہے، عشر کی صورت اللہ پاک نے زمین کے تلے ہوتے واجب طور سے فرض طور سے ایک مقدار رکھ چھوڑی ہے، اسی طرح فطرانہ جڑا ہے کہ واجب ہے، قربانی کے لیے واجب ہے، یہ ساری واجب چیزاں اور فرض چیزاں جڑیاں ہیں انہاں نہ خرچ کرے کہ نہ اتنے نہ لاوے، اور مال و دولت ہے تو اس واسطے کر کے اللہ رب العزت نے اگلا سزا بیان فرمائی۔ زکوٰۃ کا مال جڑا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک نے نظام بڑھایا ہے اور ایک قانون اس نے بڑھایا کہ بادشاہ نہیں ہوندیا، ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ مالی طور پہ جو اللہ نے عبادت زکوٰۃ کی صورت کے اندر عشر کی صورت کے اندر بندیاں نے رکھی ہے، جس طرح دیکھو روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، اس طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، جس طرح روزہ اور نماز اور کلمہ شہادت یہ اسلام کے ارکان نے، یعنی اسلام کے ستون نے، اسلام کی عمارت اللہ تعالیٰ نے پنجاں چیزاں اتنے قائم فرمائی، انہاں وچوں اسی طرح ایک زکوٰۃ بھی اسلام کا رکن اور اسلام کی ایک بنیاد اللہ پاک نے بنائی۔ تو زکوٰۃ کا مال دینا، زکوٰۃ کا کرنا، حضور علیہ السلام اللہ نے حکم دیتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں دے مالاں وچوں انہاں کولوں زکوٰۃ وصول کریا کرو، اس واسطے کہ زکوٰۃ وصول کرسو تے انہاں دے مال پاک ہووے سو، گویا زکوٰۃ کا مال کرنے نال باقی جڑا مال ہے اللہ اس کے اندر صفائی ستھرائی طہارت پاکی لے آتے ہیں،
اور اسی طریقے سے انسان کے اپنے اندر بھی ایک صفائی اور تزکیہ آدم ہے. کس چیز کو انسان کے اندر قدرتی طور پہ لالچ ہے اور مال نال ایک محبت ہے. اللہ نے زکوٰۃ رکھی اس واسطے ہے کہ انسان یہ جڑی محبت ہے اس کا اظہار کرے کہ بھائی اللہ کے قانون کے مقابلے کے اندر میری محبت مال نال نہیں ماں تے اللہ کے حکم پورا کرنے نال ہے. تو وہ برکات ادا کرتا ہے کہ انسان کا اپنا اندر کا نفس بھی جڑا ہے اس بھی اللہ پاک تزکیہ طہارت پاکی حاصل ہو جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بادشاہ نہیں دیتا اس واسطے جب لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، جب لوگ عشر نہیں ادا کرتے. حدیث پاک ہے کہ اللہ بادشاہ روک لیتے ہیں اور فرمایا کہ اگر یہ جانور نہ ہون تو اللہ پاک دے ہی نہ، لیکن پھر اللہ پاک نالے جانور باقی جڑے مطلب ہے کہ چیزاں ہیں انسانوں تو ہٹ کے وہ جو کہ مکلف نہیں ہے انہاں سے جی پریشانی بنی ہے کہاں کی صورت بن جائے اللہ کی طرفوں بادشاہ رک جاؤں یا بے چینیاں ہون تے زیادہ ہون نقصان دہ ہون رحمت والی بارش نہ ہوئے تو جس جو کہ جانور اللہ کی طرفوں حکماں کے پابند نہیں تو انہاں کی تکلیف ہوندی ہے اللہ کس واسطے کر کے انہاں دے واسطے کر کے پھر بادشاہ دے چھوڑنا ہے. ورنہ انساناں دی کوتاہی اور انساناں دی نافرمانی فرائض چھوڑ دینا کہ جس کو اللہ پاک کی ناراضگی آ جاتی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ مال و دولت سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں تساں خرچ نہیں کرتے. اللہ کے راستے میں دین ہے جہاد فی سبیل اللہ صدقات نفلیہ اور یا صدقات وجوبیہ جڑے ہیں جڑے اللہ کی طرفوں حکم نے سارے تے فرض نے زکوٰۃ ہو گئی عشر وغیرہ ہو گیا ایسا نہیں کرنے. تو فرمایا اے میرے پیغمبر فبشرہم بعذاب علیم تسی انہاں لوگاں اس گل کی خبر تے اطلاع دے دو کہ تواڈے واسطے اس وجہ تو کر کے سخت عذاب ہے. ایک دنیا دی عذاب دنیا دی تکلیف دنیا کا عذاب اللہ کی ناراضگی دے یہ ساری صورتیں سارے سامنے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے بارش نہیں ہو رہی اور اللہ کی بھی نام قدرت دستے دے رہا ہے. کچھ لوگ آتے ہیں نہیں کہ بس جو چاہے فلاں نے ہاتھ چاہے تو یہ ہو گیا. بھائی اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں. اس وقت سردی کا موسم جا رہا ہے بارشی موسم تقریباً ختم ہو رہا ہے پوری سردیاں گزر گئی ہیں بارشوں کا نام بھی نہیں ہے. ظاہر کر لیں کہ اسی بھی منگنے اسی گناہگار ہوں لوگوں کے جنہوں کے بارے میں اندر نظریے آ رہے ہیں کہ انہوں کی گل اللہ موڑتا نہیں ہے تو اج کیوں نہیں کیوں موڑی جا رہی ہے. اس کو پتہ چلتا ہے اللہ اپنی قدرت دسنا چاہتے ہیں کہ وہ نہ دے رہے کہ کوئی اس کو زور لے نہیں سکنا اور وہ دینا چاہے تو اس کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کو ہر وقت اپنی عاجزی انکساری اور اپنے گناہ سے استغفار کی ضرورت ہے ورنہ یہ صورت ایک بالکل اطاعت کی صورت اور اللہ کی ناراضگی کی صورت ہے. مکہ مکرمہ کے اندر اس وقت اسی طرح دان بہ گیا تو مشرکین مکہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت مننے کو نہیں ہے لیکن اس ویلے پھر آ کے آخر لگے اللہ کے نبی محمد ابن عبداللہ تسی دعا کرو کہ اس وقت جانور بھی مطلب ہے کہ پانیاں ترس کے ہیں مر رہے ہیں کہ انسانہ سے کر کے بھی مسائل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار اور اسی طریقے سے دعا کرنے کا حکم دیتا سارے اور آپ کی دعا فرمائی ہے. استسقاء کی نماز بھی پڑھیاں جا چکی ہیں لیکن اللہ پاک کی ناراضگی ہے کہ کوئی فی الحال ابھی تک کوئی مسئلہ سامنے حل نہیں ہو رہا. تو ضرورت اس گل کی ہے جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی امت یہ گل آخی ہے اور فرمایا اللہ میں نے انہیں آخیا کہ استغفروا دنیا والوں اللہ کو اپنے گناہ کی معافی کا مطالبہ کرو کہ اللہ سارے گناہ معاف کر چھوڑ. پھر کیا اسی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. فرمایا جب تسی اپنے گناہ دی اللہ کو معافی منگسو تو جڑا عذاب تواڈے سے آیا پیا ہے بادشاہ کا نہ ہونا
اور اسی طریقے سے فصلہ وغیرہ کا نہ ہونا، اللہ پاک پھر تواڈے اس گناہ تو معافی منگنے کی وجہ تو کر کے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تواڈے تے بارشاں لگاتار بھیجے، اور اس وجہ تو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈی مال آن دے اندر بھی برکتاں پا دے سی، اور تواڈے اسے نہراں اور باغات بھی اللہ آباد فرما دے سی۔ یہ اللہ پاک نے استغفار ہوتے گناہ دی معافی کے ہوتے اللہ پاک نے یہ وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں انہاں اللہ تیری طرفوں ایک گل آخی ہے کہ اس طرح کرسو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ دیکھو جنہاں لوگوں نے سونا چاندی اکٹھا کر لیا اور اس کے وچوں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کر رہے، فبشرہم بعذاب علیم، فرمایا انہاں تسی عذاب علیم دی خبر دے دو۔ کیڑا عذاب ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، فرمایا یہ سونا چاندی مال و دولت جو اکٹھا کیتا ہے اور اس میں جو زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی، فرمایا اساں اللہ رب العزت جہنم میں قیامت کے دن گرم کر سو، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، فرمایا پھر اس کے ذریعے انہاں دے پیشانیاں سامنے بھی اور گردی پیچھے بھی اور سیڈاں تے بھی اللہ اس کے ذریعے داغ دے سن گرم کر کے، اور آخر ویسی ہاذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے خزانہ جڑا تساں اکٹھا کیتا ہے اپنے واسطے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، ہن چکھ کے لو جو کچھ اکٹھا کر دے ہو اس کا ذائقہ تے مزہ۔ تو یہ سزا کے طور پہ پھر ہونا ہے تو جس مال وچوں زکوٰۃ عشر نہ نکلے، دنیا کے اندر نقصانات ہیں کہ اس میں برکت نہیں رہے، وہ کسی اور جگہ تے چلا جانا ہے، اور اگر آخرت کا نقصان ہے کہ کل قیامت کے دن اسی مرتبہ اب کی صورت بڑھا کے اسی نال انسان انجام دے دے رہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر 29ویں سپارے کے اندر ایک قوم کا واقعہ اس طرح بیان کیتا ہے کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، فرمایا کہ جو لوگ ہیں انہوں کا والد ہے وہ اس کی جائیداد ہے، مال باغ ہے، وہ باغ جس وقت پھل تیار ہونا ہے، فصل تیار ہونا ہے، اس کا طریقہ کار ہے کہ اس وچوں مطلب ہے کہ اسے تقسیم کر دیتا ہے، کچھ غریب مساکین اور کچھ جڑا ہے اسی طریقے سے جو اس کے اندر عشر بننا ہے اس دور کے لحاظ نہ رو کر کے باقی اپنے سے خرچ کرنا ہے۔ جس وقت بچے آئے نا جدید مذہب والے، جدید آج کل ہوتا ہے نا ترقیاں چاہنے والے، انہوں نے کیا پیو سادہ ہے یہ جیسا کام کرتا ہے کہ کچھ غریبہ مسکینہ چاہ دیتا ہے، مسئلہ کیتا نے اور چلا کہ غریب ٹائم سے آ گئے نے 80 لاکھ کی سویرے سویرے دوسرا نا کہ ماشاء اللہ کے انسان جو ٹائم ہوتی صبح سے پہنچی کوئی نہیں اسی سب کچھ کار کے کر سکتا، یہ انہوں نے مشورہ کیتا، راتی سویرے گئے نا چپ کے تھے میرا سویرے سے جول کے تھے بادشاہ گو کے تھے منڈیا کے گھر سا غریب مسکین آسن کا کے اسی کو اللہ پاک کی قدرت ہے۔ قرآن نے اس واقعہ بیان کیتا ہے سورہ قلم کے اندر، فرمایا کہ جس وقت صبح پہنچے نا قدرت خدا ہے کہ اللہ کی طرفوں ایسی آفت آئی کہ سارا باغ سڑیا ہوا ہے، کچھ باقی نہیں ہے۔ اتنے پہنچ کے آپ کو لگے ماں رہے اسی طرح بول گئے کوئی اور جگہ آ رہے ہیں، غور کی انہوں نے اچھا نہیں بولے سولے نہیں ہو جڑے راتی مشورہ کیتا نے اس کا بدلہ مل گیا ہے۔ اللہ رب العزت اس طریقے سے تباہ کرتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک واقعہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے کہ اسی طرح بارشاں نہیں ہو رہی ہیں، ایک شخص جا رہا ہے، اچانک تھوڑی جی بدلی آتی ہے، اس بدل میں جو ایک آواز آتی ہے اس کے خدیقۃ فلان، جہاں فلانے دی پٹیاں فلانے دی زمین فلانے دے باغیچے پانی لا دے، اس بار بدلی میں جو ایک آواز آئی ہے، یہ بندہ سن کے حیران ہے کہ یہ آواز کدھر ہے، بدلی چل پی ایک طرف یہ بھی نال طرح ٹوٹ لینا ہے، اگے رہنا ہے ایک پہاڑی ہے ٹیلا ہے اتنے بارش بستی اور کہ بارش نہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنے بارش بستی ہے اور اتنے پانی ایک نالے دے اندر جمع ہو کے جا رہا ہے، یہ آدمی اس پانی نال ٹوٹ رہا ہے، اگے رہنا ایک باغ ہے، اس باغے دے اندر ایک بندہ جڑا ہے بیلچا وغیرہ لے کے پانی موڑ رہا ہے، یہ بندہ اس کا پوچھ رہا ہے تیرا کی نام ہے،
کہ کیوں پوچھنا ہے کہ دس نام دسیا تے وہ نام دسیا جڑا اس بدری وچوں آواز آئی کہ فلانے دے باغ نہ جا کے پانی پلا دے۔ اس پوچھا یار بدری وچ اس طرح آواز آئی ہے، تو دس کہ تیرا عمل کیا ہے جس وجہ تو کر کے سارے پاسے بارش نہیں اور اللہ پاک نے اس بدری تیرے واسطے کر کے بھیجا اور بارش وسیع پانی تیرے باغ میں جا رہا ہے۔ اس آخر یار میرا طریقہ صرف یہ ہو جائے اور تو نہیں پتا، میں جس وقت باغ تیار ہونا ہے پھل وغیرہ غلہ تو میں اس سے ترے حصے کرنا، ایک غریب مسکینہ واسطے اور ایک اس باغ اتنے خرچ کرنے واسطے اور ایک اپنے آل و عیال خاندان واسطے کر کے وہ میں لے جانا۔ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہوئے تو نبی علیہ السلام نے اس واقعہ بیان کیا کہ پہلے لوگوں لوگوں کا اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور دیکھو کہ اللہ نے اور پاسے بارش نہیں اور اس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی پہنچا چھوڑیا ہے۔ تو اس واسطے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے حق رکھا ہے زکوٰۃ کی صورت کے اندر وہ نہ ادا کیا ویسی تو فبشرہم بعذاب علیم، دنیا کی بھی سزا ہے اور آخرت کی بھی سزا ہے۔ جس طرح روزہ فرض ہے اور عبادت ہے، زکوٰۃ بھی اسی طرح فرض اور عبادت سمجھ کے ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بھی نصیب فرمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔